بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا الحسن بن سوار قال أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوا کرتی ہے، اور میری امت کی آزمائش اور فتنہ وہ مال ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے یہ مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو آزمایا جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے مال کو اور اولاد کو آزمائش قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ جو مال اسے دیا گیا ہے، یہ اس مال کو خیر کے کاموں میں استعمال کر کے کامیاب ہوتا ہے یا شر اور گناہ کے کاموں میں استعمال کر کے اپنے لیے اسے جہنم میں جانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی ترمذی شریف میں بھی ہے روایت، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بنی آدم کو، انسان کو سونے کی ایک وادی اگر پوری دے دی جائے، سونے کی وادی، تو تب بھی یہ خواہش کرے گا کہ اسے دوسری وادی مل جائے، اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں اس کے دل میں جوان ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی کی محبت، یعنی یہ چاہتا ہے کہ مزید زندگی ملے، جوانی کی تمنا ہوتی ہے اسے، اور دوسرا مال کی محبت، حرص بڑھاپے میں مزید بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں دل میں مزید جوان ہو جاتی ہے بڑھاپے میں۔ تو مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ مال آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک بندوں کو آزماتے ہیں، اور اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو مال دیا ہے، آیا اس مال کے ملنے کے بعد یہ فرعون اور قارون بن جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، یا پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر کے اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اب یہ انسان کے اوپر ہے، اللہ پاک بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کی آزمائش یہ مال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج اگر انسان اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے مختلف قسم کے مظالم کو، گناہوں کو، برائیوں کو اگر دیکھے تو اس کے پیچھے حب مال کا جذبہ ہے، حب مال۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بکریوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ بکریوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیے چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کے اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا اگر انسان کے اندر دو صفات داخل ہو جائے تو وہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ دو صفات کیا ہے؟ فرمایا حب مال اور حب جاہ۔
حب مال کہتے ہیں مال کی محبت کو. یہ مال کی محبت اگر انسان کے دل میں پیوست ہو جائے، سما جائے، اندر آ جائے، یہ انسان کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کو تہس نہس کر دیتی ہے. دوسرا ہے حب جاہ. حب جاہ کہتے ہیں منصب کی محبت، عہدے کی محبت، شہرت کی محبت. یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. یہ انسان کے دل میں آ جائے، یہ انسان کے ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ 2 صفات حب مال اور حب جاہ یہ اگر انسان کے دل میں داخل ہو جائے، یہ انسان کے ایمان کو بے انتہا نقصان پہنچا دیتی ہے. تو آج اگر غور کیا جائے، چور چوری کس مقصد سے کر رہا ہے؟ اس کا مقصد کیا؟ مال کی محبت ہے اس کے دل میں. وہ چاہتا ہے کہ مال بیٹھے بیٹھائے آ جائے، بغیر محنت کے آ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے. ڈاکو کے ڈاکے ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طریقے سے انسان خیانت کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، جوا ہے، سٹا ہے، جتنے بھی حرام ذرائع ہیں، مال میں ملاوٹ کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. کتنے سلسلے اور طریقے آج رائج ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد میں اور اس کی جڑ میں یہ مال کی محبت ہے. ہر انسان چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے، میرا تو رات امیر ہو جاؤں. اور انسان کے تو حرص کی مثال آپ علیہ السلام نے پیش فرمائی کہ حریص آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. کہ حریص آدمی کو اگر سونے کی پوری ایک وادی دے دی جائے، وادی، اب مثال دیکھیں کہ سونے کی اب وادی کتنی بڑی ہوتی ہے اور وہ پورے سونے کی بنی ہوئی ہو، تو یہ نہیں ہے کہ یہ مطمئن ہو جائے گا کہ چلے میرے پاس سونے کی وادی آ گئی. اگر یہ حریص ہے یہ مطمئن نہیں ہوگا، یہ کہے گا کہ دوسری مل جائے، 2 مل جائے، یہ تیسرے کی تمنا کرے گا. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو انسان اگر قانع نہیں ہے، قناعت کرنے والا نہیں ہے اور حریص ہے، تو اگر اس کے پاس کتنے ہی ذرائع ہو، آمدنی کتنی ہی زیادہ ہو، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا. آج ہے نا ہر انسان چاہتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک مرتبہ ایک سروے ہوا. وہ مختلف سروے کرتے ہیں. تو اس سروے میں انہوں نے یہ معلوم کیا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی آمدنی کتنی ہے. مختلف آمدنی بتائیں. کسی نے کہا $500. آپ اس میں مطمئن ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں $1000 ہو. کسی کی $1000 تھی. آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں $2000 ہو جائے. کسی کی $1,00,000 بھی تھی تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں $2,00,000 ہو جائے. پورے سروے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اپنے مال پر اطمینان کا اظہار کیا ہو. تو یہ انسان کی فطرت ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ اتنا مال آ جائے، اتنا مال آ جائے، تو مطمئن نہیں ہوتا. انسان کی حرص اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے، حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. تو مال کی اس محبت کا علاج کیا ہے؟ اب مال کی محبت تو انسان میں ہے، اس انسان کے دل کے اندر ہے مال کی محبت. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور انسان وہ کیا طریقے اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان مال کی محبت سے بچ جائے. مال کا ہونا برا نہیں، اس پر پہلے مجالس میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے، ہم دوبارہ نہیں عرض کریں گے کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے. مال تو ضرورت کی چیز انسان استعمال کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، دنیا کی مثال بیت الخلاء کی طرح ہے کہ ہونا بھی ضروری، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اگر دل کے اندر محبت آ جائے تو یہ ہلاکت ہے. اب بیت الخلاء ہر انسان گھر میں بناتا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھئی بیت الخلاء چھوڑ دو، مت بناؤ، گندی جگہ ہے، تو اس کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا. تو بنانا بھی ضروری. لیکن جب بنا دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں کہ بیت الخلاء میں یہ ہو یہ ہو. کوئی بھی نہیں سوچتا اس کے بارے میں. تو مال کا ہونا تو چاہیے، ایک ضرورت ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرے، سوال کرنے سے بچے. لیکن محبت کو دل میں لے آئے. جیسے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، لعن عبد الدینار و عبد الدرہم. جو دینار اور دراہم کا بندہ بن جائے ان پر لعنت کی گئی. کہ انسان مال کا بندہ بن جائے، مال کا پجاری بن جائے، یہ چیز بری ہے. تو نفس مال کا ہونا برا نہیں.
بلکہ مال کی محبت کا دل میں آ جانا یہ انسان کے لیے برا ہے۔ تو اب کیا صورت اختیار کی جائے کہ انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، مال کے فتنے سے بچ جائے؟ تو چند باتیں علماء نے لکھی ہے، جس میں سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ انسان قناعت والا مزاج پیدا کر لے، قناعت والا مزاج پیدا کرے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ قناعت نہیں ہے، کہ انسان سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، عزت سے زندگی گزر رہی ہے، اس پر میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن آج ہے مزاج حرص والا، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو، مزید آئے مزید آئے، مطمئن نہیں ہو رہے۔ تو جب انسان کے مزاج میں حرص آ جائے نا، اس کو پوری دنیا مل جائے یہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اپنے مزاج میں قناعت پیدا کی جائے کہ اللہ پاک نے جتنا دیا ہے، عزت سے عافیت سے اس پر زندگی گزر رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قناعت والا مزاج پیدا کریں گے، مال کی محبت ختم ہوگی۔ نمبر 2، علماء نے لکھا ہے کہ انسان صدقے کی عادت ڈالے، انفاق کی عادت ڈالے۔ جو انسان خرچ کرنے کی عادت ڈالتے، ایک تو فرض زکوٰۃ وہ الگ معاملہ ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ انسان صدقے کی بھی، اور چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، صدقہ تو غریب آدمی بھی دے سکتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق۔ تو جو انسان خرچ کرنے کی عادت، مالدار ہے وہ 2 لاکھ روپے دے رہا ہے، غریب ہے وہ 2 روپے دے رہا ہے، لیکن جب یہ عادت ڈالے گا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں آئے گی۔ لیکن جب یہ مشکل ہو جاتا ہے نا، مزاج میں فرق ہے، کوئی انسان زیادہ بھی خرچ کر رہا ہے اس پہ بوجھ نہیں آ رہا، کوئی ایک انسان معمولی خرچ کر رہا ہے لیکن بہت ذہنی دباؤ کے ساتھ کہ میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں، اب میں کیسے جو ہے اس کو خرچ کر لوں۔ لیکن بہرحال انسان جب اس کی عادت ڈالے گا، اللہ پاک دل سے مال کی محبت کو ختم کر دیں گے۔ تیسرا علاج علماء نے لکھا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ آج اس کے برعکس ہم کر رہے ہیں۔ آج مصیبت یہ میں دیکھتا ہوں، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا، اس کی گاڑی بڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے۔ جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، تو ناشکری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، حرص اور لالچ کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے انسان بعض مرتبہ غلط ذرائع بھی استعمال کرتا ہے کہ مال اب کما لوں اور اس کا مقابلہ کروں۔ اس کے مقابلے میں جو انسان نیچے والوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اپنا گھر تو ہے، اتنے سارے لوگ ایسے ہیں، مسلمان بھائی ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں جو کرائے کے گھر میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو افراد زیادہ ہے، گھر تنگ ہے، مجھے اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے گھر دیا، عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ذاتی گھر دیا، سواری ہے۔ اتنے سارے لوگ ہوں گے سواری نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر انسان کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی نعمت سے ضرور نوازا ہے۔ ہم آج اپنی نعمتوں پہ نظر نہیں کر رہے، دوسروں کی چیزوں پہ نظر ہے۔ تو اپنے سے اوپر والے کو دنیا میں نہ دیکھیں۔ البتہ دین کا معاملہ ہے تو اس میں علماء نے لکھا اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دین کے معاملے میں، کہ یہ مجھ سے کتنا آگے بڑھ گیا دینداری میں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ہم دین میں نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، بھئی فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، فلاں بھی تو ایسا نہیں کرتا، فلاں نے بھی داڑھی نہیں رکھی، فلاں بھی ایسا نہیں کر رہا، اس میں ہم دیکھتے ہیں نیچے والوں کو۔ تو مال کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں انسان دیکھے اپنے سے نیچے والوں کو، شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا کام علماء نے لکھا ہے دعا کا اہتمام، کہ مال کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ 3 کام آپ کے سامنے یہ بیان ہوئے، اور چوتھا یہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے مانگنے کا اہتمام کرے۔ دل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، انسان کے قلوب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، یہ بیماری اللہ پاک دل سے ختم کر دیں گے۔ تو ان 4 باتوں کا اہتمام اگر کیا جائے، اللہ پاک مال کے فتنے سے، حب مال سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔